نسبت کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی قدر ہے. حجاج کرام اس میں موجود ہوں گے، ذرا ان سے پوچھو حج کے لیے گئے ہوں گے، حج میں کیا کیا؟ آپ نے سوچا ہوگا حج بہت بڑی عبادت ہے، خدا کی عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. لیکن آپ لکھنؤ ایئرپورٹ پر جاؤ گے، جہاز کے اندر جاؤ گے، اسی وقت مولوی کا اعلان ہوگا کپڑے اتار دیے جائیں، کپڑے اتار دیے جائیں. مولوی صاحب میں نے اچھا کپڑا سلوایا ہے، بہت اچھے درجے سے سلوایا ہے، کیوں اتروایا جا رہا ہے؟ کہاں اتارنا پڑے گا؟ چلنا ہے تو اتارنا پڑے گا. کہاں میں دیہاتی ہوں، میرے بغل میں ودھائک جی ہیں، ان کا کیسے اترواؤ گے؟ لیکن کوئی بھی ہے، سب کا اتروایا جا رہا. کپڑے اتار دیے، ٹکٹ لیا ہے تو جانا ہے، کپڑے اتار دیے گئے، ایک کپڑے میں لپٹ لیا، روانہ ہو گئے، جدہ پہنچے. وہاں سے خانے کعبہ حرم کے پاس، غلاف کعبہ نگاہوں کے سامنے، دل مچل گیا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں. وہاں سوچا بیٹھ کر عبادت کریں. مؤذن کا اعلان ہوتا ہے 7 چکر لگاؤ. ارے ہمیں حج کے نام پر بلایا گیا ہے، اگر کسی مکان کا چکر لگوانا ہوتا تو انڈیا میں دنیا کا 7واں عجوبہ موجود ہے، تاج محل، ہم وہاں چکر لگا لیتے. یہ کیا بیوقوفی کی باتیں کی جا رہی؟ کہا چکر لگانا پڑے گا، آئے ہو تو لگانا پڑے گا. کہا کہ اگر سعودیہ کا قانون ہے تو لگائیں گے. کہا سعودیہ کا قانون نہیں، یہ خدا کا قانون ہے. اللہ اکبر. آپ گئے ہوئے عبادت کرنے کے لیے، خانے کعبہ کا چکر لگایا گیا. کہا اب نماز پڑھیں گے. کہا کہ نہیں، کعبے کے اندر ایک پتھر ہے، جاؤ کہ اس کو چوم کر لو. توجہ چاہوں گا، پتھر کو چوم لو. کہا رہے انڈیا میں اگر ہم قطب المنار کا آستانہ چومتے ہیں تو لوگ ہمیں قبر پجوا کرتے ہیں. اے سعودیہ والوں، تجھے شرم نہیں آتی کہ مکے میں بولا کر، حرم میں بولا کر، خانے کعبہ میں بولا کر پتھر کو چما رہے ہو؟ وہ بھی چومتے ہیں جو ہمیں قبر پجوا کرتے ہیں، جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں. ان سے پوچھو کیا تیری بدعت کہاں گئی؟ قبر پجوا کا حکم کہاں گیا؟ وہ بھی چومیں گے، وہ بھی چوم رہے ہیں. کیوں چوما جاتا ہے؟ کیوں چوما جاتا ہے؟ محققین فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار جس کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، اگر حجر اسود کو چوم لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کی گود میں پیدا ہوا. اللہ اکبر. میں پوچھنے لگا، اے پتھر، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ کوئی چومے تو گناہوں سے پاک ہو جائے؟ کیا اس لیے کہ تو جنتی ہے؟ پتھر کہنے لگا سعید اختر، اگر جنتی ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہوتی تو پہلے بھی تو میں جنتی تھا. آدم لے کر کے آئے تھے، عیسیٰ کے ذریعے آیا، موسیٰ کے ذریعے آیا. پہلے یہ خوبی میرے اندر نہیں تھی، اب یہ خوبی پیدا ہوئی. کہا کب سے پیدا ہو گئی؟ نبی نے کب سے پیدا ہو گئی؟ حجر نے کہا، پتھر نے کہا کہ جب سے مصطفیٰ نے چوم لیا ہے. پتھر ہماری نجات کا ذریعہ بن گیا. توجہ چاہوں گا، نبی نے چوما، پتھر میری شفاعت کا ذریعہ بن گیا. حسینی مجاہدوں، میں تجھے حسین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر نبی پتھر کو چوم لے تو پتھر میری نجات کا ذریعہ بن جائے تو اس حسین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس حسین کو نبی نے ایک بار نہیں بار بار چوما ہے. علی کا در چھوڑ کر کہیں ٹھکانا نہیں، نہ یہاں نہ وہاں، نہ یہاں نہ وہاں. یاد رکھنا، صرف قرآن لے کر کے چلو گے کام نہیں چلے گا. خدا نے ایک خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن دیے. بولتے ہوئے قرآن. میرے معبود یا رسول اللہ، کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ ہدی للناس، قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ کیا میرے لیے کافی نہیں تھا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آتی ہے سعید اختر، خدا بے نیاز، خدا کا کلام بے نیاز، خدا ایسے بے نیاز
کہ ایک خدا کو چھوڑ کر 1000 کو خدا بنا لو، خدا تمہارا رزق بند نہیں کرے گا، کاروبار چلتا رہے گا، تجارت چلتی رہے گی، حکومت چلتی رہے گی، اس لیے کہ تیرے ماننے نہ ماننے سے خدا نہیں ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، خدا خدا ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا کا کلام بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز کہ قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے کا ترجمہ کر دو خدا 10 ہے۔ قرآن انقلاب زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے گا، لکھنؤ جا کے دھرنے پر نہیں بیٹھے گا۔ خدا بے نیاز، خدا کا کلام بے نیاز۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا خدا کو معلوم تھا کہ بے نیاز قرآن کا فائدہ اٹھا کر کچھ یزیدی قرآن کے قانون کو بدلنے کی کوشش کریں گے، قرآن خاموش ہوگا۔ اے محمد تو کچھ بولتا ہوا قرآن دے دے، تاکہ کربلا کی چوٹی پر جب قرآن کا پکار مطلوب کیا جا رہا ہوگا حسین سر دے دے گا، قرآن کی عظمتوں کو پامال نہیں ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کتنے احسان فراموش ہے بولو۔ خدا کی مرضی یہ ہے، نبی کی مرضی یہی ہے کہ مصطفیٰ نے دین دیا اور آل رسول نے دین کو پھیلایا۔ ارے نبی آئے قرآن آ گیا، نبی آئے اسلام آ گیا، نبی بولنے لگے اسلام بولنے لگا، نبی چلنے لگے اسلام چلنے لگا، نبی مسکرانے لگے اسلام مسکرانے لگا، نبی جہاں گئے اسلام وہاں گیا، نبی مکے میں اسلام مکے میں، نبی مدینے میں اسلام مدینے میں، مصطفیٰ ملک شام کی منڈیوں میں اسلام ملک شام میں، نبی طائف کے بازاروں میں اسلام طائف کے بازاروں میں، نبی بدر حنین کے مارکے میں اسلام بدر حنین کے مارکے میں۔ نبی جہاں گئے اسلام وہاں گیا، نبی جہاں پہنچے اسلام وہاں پہنچا۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا اے اسلام مصطفیٰ آ گئے تو آ گیا، نبی مسکرانے لگے تو مسکرانے لگا، نبی چلنے لگے تو چلنے لگا، نبی جہاں گئے تو وہاں گیا۔ نبی انڈیا میں نہیں آئے تھے تو کیسے چلا آیا؟ مصطفیٰ پاکستان میں تو نہیں آئے تھے تو کیسے پہنچ گیا؟ نبی وائٹ ہاؤس میں نہیں گئے تھے تو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اسلام کہتا ہے سید اختر میں دنیا میں آیا یہ احمد مختار کا صدقہ اور پوری کائنات میں پھیلا یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ۔ میں چڑھتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا۔ یزیدیت کی سونامی لہروں نے 72 پاک باز ہستیوں کو اپنی چپیٹ میں لے کر ان کے وجود کو ختم کرنا چاہا، لیکن تاریخ شاہد ہے نہ یزید رہا نہ یزید کا نام رہا۔ دنیا میں اگر کوئی چھایا ہے تو حسین کا نام ہے، زینب کبریٰ کا تقدس ہے، سکینہ کی سسکیاں آج بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بچہ علی اصغر کی طرف کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے، ہر بچی حضرت سکینہ کی سسکیوں کو یاد کر کے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ہر بہن زینب کبریٰ کے تقدس کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر خاتون شہر بانو کے سہاگ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ہر بزرگ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر نوجوان حضرت علی اکبر کے جذبے کو اپنے سینے میں لیتا ہے اور زمانے کو پیغام دے دیتا ہے ہماری صبح لکھ دینا، ہماری شام لکھ دینا، ہماری زندگی تم کربلا کے نام لکھ دینا اور مٹا کر تم یزیدی بھیڑیوں کا نام دنیا سے، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھا۔ حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، حسینیت کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ حسینیت اسلام کے شاہراہ کا نام ہے، ہائی وے کا نام ہے، ہائی وے کا۔ قافلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، راستہ بنا رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حسین قافلے کا نام نہیں، حسین اس راستے کا نام
یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہیں گے، قلم ٹوٹ جائے گا، علم سلامت رہے گا، علم سلامت رہے گا۔ یہی وجہ ہے کوچا کوچا گلی گلی علی علی بس علی علی، گلشن گلشن گلی گلی علی علی بس علی علی، ہر سو ہے ایک ہوا چلی علی علی بس علی علی۔ جہاں دیکھو ذکر علی ہے، نعرے علی ہے، نعرے حسینیت ہے، زینب کبریٰ کا تقدس ہے، حضرت سکینہ کا تقدس اور سسکیاں موجود ہیں۔ اس کے غم سے ہر انسان نڈھال ہے، ہر انسان نڈھال ہے۔ زینب کبریٰ نے رخسار پر تماچے برداشت کیے، کس کے لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ علی اصغر پر تڑپایا گیا ہے تو اپنا گوارا کیا، کس کے لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھینی گئی تھی، سکینہ جب احتجاج کیا آپ کے رخسار پر تماچے مار دیے گئے تھے، آپ نے گوارا کیا تھا۔ یہ کس کے لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے۔ شہر بانو کا سہاگ اجاڑ دیا گیا، مسکراتی رہ گئی، کس کے لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے۔ عباس کا بازو کاٹ دیا گیا، کس کے لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے۔ قاسم کی جوانی لوٹی گئی، اسلام کی بقا کے لیے۔ علی اکبر کو تڑپتا دیکھنے گوارا کیا، اسلام کی بقا کے لیے۔ عصر حاضر کے یزیدیوں، اگر حسین نہ ہوتے، نبی کا خاندان نہ ہوتا تو نہ قرآن ہوتا، نہ تیرا ایمان ہوتا، نہ یہ جہان ہوتا، نہ ہندوستان ہوتا۔ سکینہ کے درد کو سینے میں بسانے والی بہنوں، اس درد کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو۔ تاریخ کربلا صرف بیان شہادت کا نام نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھائی بہن کا پیار کیسا ہو، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہو، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہو، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ ماموں اور بھانجے کے تعلقات کیسے ہو، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ چچا اور بھتیجے کے رشتے کیسے ہو، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مدد کیسے کرتا ہے، وہ تاریخ کربلا سے پوچھو۔ ارے سجدہ کیا ہے، تاریخ کربلا سے پوچھو۔ عبادت کیا ہے، وہ تاریخ کربلا سے پوچھو۔ اسلام کی حقانیت کیا ہے، وہ تاریخ کربلا سے پوچھو۔ خدا کی قدرت کیا ہے، وہ تاریخ کربلا سے پوچھو۔ میرے عزیز، حسین، حسین سراپا دین کا نام ہے، اسلام کی بہار کا نام ہے حسین، اسلام کے وقار کا نام ہے حسین، فاطمہ کی طہارت کا نام ہے حسین، مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے حسین، خدا کی عظیم قدرت کا نام ہے حسین۔ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ ہزاروں درد کو یکجا کر دو، ہزاروں طرف کو یکجا کر دو اور اس کو حسین کا نام دے۔ آج دنیا میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں تو خدا کی قسم یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ یا آقا کائنات نے دو جملے مجھے فرمایا، سب کچھ فرما دیا۔ ترک تو فی قوس سکنے، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنا خاندان۔ ایک قرآن، ایک اپنا خاندان، سب کچھ نبی نے فرما دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنائیت کا خیال کیا، قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ کو چھوڑ دیتے۔ اے لوگوں میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں اور تابعین کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں اور تبع تابعین کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ رہا ہوں تمہارے دور کے مفتیوں کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ رہا ہوں تمہارے زمانے کے مدرسوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ نہ صحابہ کو ساتھ میں ملایا، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ اس دور کے علماء کو، کسی کو نہیں۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نبی فرمائیں گے کہ خدا کا قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور میرا خاندان بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑتا تو 100 سال تک صحابہ کا زمانہ تھا، 100 سال کے بعد صحابہ نہ ہوتے، تنہا قرآن رہ جاتا۔ تابعین کا زمانہ 200 سال تک، اگر تابعین کو ساتھ میں رکھتا تو 200 سال کے بعد
تابعین نہیں رہتے تنہا قرآن رہ جاتا، پھر تبع تابعین نہیں رہتے تنہا قرآن رہ جاتا۔ اور میں نے علماء کو اس لیے نہیں کیا کہ میں جانتا تھا یہ پیسے لے کر فتویٰ دینے والے مولوی، یہ پیسے لے کر خیر کا سودا کرنے والے مولوی کے ساتھ اگر ہم نے قرآن کو رکھا ہوتا تو قرآن کی عظمت بھی پامال ہو جاتی اور شریعت کا تقدس بھی پامال ہو جاتا۔ اس لیے میں نے قرآن کے ساتھ اپنا خاندان چھوڑا ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں نبی کا خاندان ہوگا، اور جہاں خاندان ہوگا وہاں خدا کا قرآن نبی کا فیصلہ۔ اور یہی وجہ ہے دوستو، اب دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، بدر حنین کے مارکے سے لے کر نبوت کے حریم ناز تک، کربلا کے میدان سے لے کر ملک ہندوستان تک، سنجر کی دھرتی سے لے کر ملک سمنان تک، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ جب جب اسلام کی غیرت کو للکارا گیا ہے تو کردار حسینی کبھی معین الدین کی شکل میں، کبھی مخدوم سنہ کی شکل میں، کبھی وارث پاک کی شکل میں، کبھی قطب المدار کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہے اور اسلام کے وقار کو بچایا ہے۔ کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ محبان اہل بیت، میں آپ کو پیغام یہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حسینی بن کر کے زندہ رہو، زمانے کی کوئی طاقت تجھ کو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ حسین کی پشت پناہی اگر آپ کے ساتھ ہے تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر نعرے یا علی لگا دو، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز، خدا کی قسم، اگر تاریخ کربلا کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھ لیں تو آپ کو کسی بھی رہنما کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی بھی رہنما کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ قیادتیں بدلتی ہیں، بدلتی رہیں گی، ریاستیں بدلتی ہیں، بدلتی رہیں گی۔ یاد رکھو، ایک بات کہہ کر تقریر کو ختم کروں گا، دنیا میں ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، جس پہچان کی بنیاد پر وہ قوم دنیا میں جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ جس قوم کی کوئی پہچان نہیں ہوتی اس قوم کی قومیت میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں نے اپنی پہچان خود متعین کیا ہے۔ کوئی سیاست کو اپنی پہچان بناتا ہے، کوئی ریاست کو اپنی پہچان بناتا ہے، کوئی تجارت کو اپنی پہچان بناتا ہے، کوئی بازووں کی طاقت کو اپنی پہچان بناتا ہے، لیکن پوری کائنات میں تنہا ایک قوم مسلم ہے، ایک مسلمان ہے جو تجارت تو کرتا ہے لیکن تجارت کو اپنی پہچان نہیں بناتا، جو ریاستوں پر قبضہ تو کرتا ہے لیکن ریاست کو اپنی پہچان نہیں بناتا، جو تجارت کی منڈیوں میں اپنے نام کا سکہ تو چلواتا ہے لیکن تجارت کو اپنی پہچان نہیں بناتا۔ بلکہ قوم مسلم نہ سیاست کو، نہ ریاست کو، نہ تجارت کو ہماری پہچان ہے تو مصطفیٰ کی محبت ہے اور اہل بیت سے سچی نسبت ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ سیاست کو پہچان بناتے ہیں، جب پہچان چلی جاتی ہے کوئی دو انگلی سے سلام بھی نہیں کرتا۔ تیری پہچان 5 سال کے لیے نہیں ہے، منڈیاں سلامت ہے تو تیری تجارت سلامت، اتار چڑھاؤ آ گیا شہر بازار میں، روتے رہو گے، پیٹتے رہو گے، تمہاری پہچان تجارت نہیں، تیری پہچان سیاست نہیں، تیری پہچان اہل بیت کی محبت ہے۔ خدا کی قسم، یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ ریاستیں بدلتی رہیں گی، نقشے بدلتے رہیں گے، ملک کی سرحدیں بدلتی رہیں گی، زاویے بدلتے رہیں گے، ہر دور میں بدلے ہیں، بدلتے رہیں گے۔ نہ حسین کا کرم بدلا ہے، نہ حسین کا دھرم بدلا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے یا علی کہتے ہو یا حسین کہتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے؟ میں گرتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے، میں
وہ علی کا دم ہے، وہ ہمارا بھرم ہے، وہ حیدر کرار کا کرم ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے، لیکن محبت کرنے والوں تم نے بھی کی ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے، انداز نرالا ہوتا ہے۔ لولہا صحیح وہ چاہتا ہے میرے محبوب کا کوئی جواب نہ ہو، لنگڑا صحیح وہ چاہتا ہے میرے محبوب کا کوئی جواب نہ ہو۔ وہ کوئی اور قوم ہے جو کتے اور بلیوں سے محبت کرتی ہے، تم قوم مسلم ہو، محبت کرنے کے لیے اپنے محبوب کا انتخاب ضرور غور سے کرنا۔ ہم ایسے سے محبت کریں گے جس کے نین کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے پیرہن کا کوئی جواب نہ ہو، جس کی چال و چلن کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے زلفوں کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے رخسار کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے کردار کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے شعار کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے معیار کا کوئی جواب نہ ہو، جس کی زندگی کی بہار کا کوئی جواب نہ ہو۔ عدالت بے مثال، سخاوت بے مثال، صداقت بے مثال، عادل ایسا ہو کہ ملک شام کی منڈیاں جس کے عدل و وفا کو سلام کرتی ہو، طاقتور ایسا ہو کہ بدر حنین کے مارکے جس کی قوت و طاقت کو سلام کرتے ہو، بردبار ایسا ہو کہ طائف کے غنڈے بھی جس کی بردباری کو سلام کرتے ہو، اور مفکر ایسا ہو کہ مکے کے مشرکین اور منافقین بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے ہو۔ اب تلاش کرو، اب تلاش کرو پوری کائنات میں ایسا کون محبوب ہے، ایسا کون محبوب ہے، اللہ اکبر، ایسا کون محبوب ہے جس کا نین بے مثال، جس کی چال و چلن بے مثال، جس کا دہن بے مثال، جس کے بھون بے مثال، جس کی ہر ادا بے مثال، جس کی حیا بے مثال، جس کی وفا بے مثال، جس کا مسکرانا بے مثال، جس کا آنا بے مثال، جس کا جانا بے مثال، جس کا گھرانا بے مثال۔ آؤ تلاش کرو، ہم تلاش کریں گے تو اس ذات کو سامنے لائیں گے کہ جس نے چون کر کے ایسا چونا کہ خدا نے بھی پسند کیا، ایسا محبوب جو سارے محبوبین کا محبوب ہے، اس کا نام محمد ہے، اور جو مصطفیٰ کا محبوب ہے اس کا نام حسین پاک ہے۔ زمانہ گنبد خضرا کو بوسہ دے اور مصطفیٰ حسین پاک کی پیشانی کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول سجدے میں، رسول سجدے میں اور پشت پر امام حسین، ہمیں نبی نے سکھایا ہے احترام حسین، اور نبی کا دوش ہے، اور دوش پر امام حسین، نبی کے طلبہ ناز عرش اعظم کا تاج بنا تھا شب معراج، نبی کا طلبہ ناز عرش اعظم کا تاج تھا شب معراج۔ نبی کسی کے قدموں کے نیچے رکھے تو گویا کہ عرش اعظم پر رکھا، گویا کہ عرش اعظم پر رکھا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جب طلبہ مصطفیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو دوش مصطفیٰ کی عظمت کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اس کاندھے پر بیٹھے یا تو علی ہوں گے یا حسین ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ شفاعت کے طلب کرنے والوں، شفاعت کہاں ملے گی؟ تم کہتے ہو نبی کی بارگاہ میں، نبی کا فرمائیں گے علی کی بارگاہ میں، تم کہو نبی کی بارگاہ میں۔ دعوی عشق نبی علیہ نبی سے نفرت دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ رسول کائنات شب معراج میں، سفر معراج میں ہے، حدود جنت سے بہار جنت بن کر کے گزر رہے ہیں۔ 2 منٹ کا وقت، رسول کائنات گزر رہے ہیں، ساتھ میں جبریل امی ہے۔ جنت کے ایک نورانی ماحول میں نبی نے دیکھا ایک بہت بڑا صندوق ہے، اسے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے جو سدرہ کی بلندی کو پار کر رہی ہے۔ نبی نے پوچھا اے جبریل یہ کیا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہم دیکھ رہے ہیں، اندر کا معاملہ ہمیں نہیں معلوم، آپ اجازت دیجیے تو اس کی چابی لائیں، تالا کھولے دیکھیں اندر کیا ہے۔ نبی نے اجازت دی، چابی لائی گئی، تالا کھولا گیا، صندوق کھولا تو صندوق کے اندر ایک اور صندوق، اسے کھولا تو پھر ایک اور، اسے کھولا تو پھر ایک اور، 6 صندوق، آخر
آخر میں ایک صندوقچی جب اسے کھولا گیا تو انتہائی صاف و شفاف چمکتی ہوئی نورانی سفید چادر رسول کائنات نے اپنے ہاتھوں میں لیا، خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اے میرے معبود یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ چادر کیسی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا چادر کا راز یہ ہے، چادر کا کام یہ ہے، چادر کا مقصد یہ ہے، اے محمد ہم یہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ کہا میرے معبود اگر ہم دنیا میں جائیں تو ہمارے چاہنے والے فرمائش کریں کہ آپ میراث سے آئے ہو یہ ہمیں دے دیجئے، میں کسے دوں گا میرے معبود؟ رب نے فرمایا اے میرے محمد جو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ چادر کیسی، کیوں میں نے جو جواب دیا آپ بھی اپنے صحابہ سے یہی سوال کیجئے گا، اور جواب جس کا وہ دے جو میں نے دیا ہے، جواب وہ ہو جو آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے، چادر اسی کو دی جائے، چادر اسی کو دی جائے۔ نبی کونین سفر معراج سے واپس ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ نے نورانی چادر دیکھی، ہر ایک کا دل للچا گیا، ہر ایک کو چادر بھا گئی، یا رسول اللہ یہ مقدس چادر ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں عطا فرمائیے۔ صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں، نبی نے فرمایا چادر دوں گا تو کیا کرو گے، چادر دوں گا تو کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس چادر کو صداقت کا پرچم بنا کر دنیا میں سچ کو پھیلاؤں گا۔ نبی نے فرمایا تمہارا یہ جذبہ قابل قدر ہے لیکن جواب وہ نہیں ہے جو میرے سوال کے اوپر خدا نے جواب دیا تھا۔ اے صدیق بیٹھ گئے، صدیق بیٹھ گئے، حضرت عمر آگے آئے، یا رسول اللہ مجھے عطا کیجئے۔ نبی نے وہی سوال کیا چادر کیا کرو گے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں عدالت کا پرچم بنا کر دنیا میں انصاف کو پھیلاؤں گا۔ نبی نے فرمایا جواب وہ نہیں ہے جو خدا نے دیا تھا، بیٹھ جا۔ عثمان آگے بڑھے یا رسول اللہ ہمیں، کہا تم کیا کرو گے؟ کہا سخاوت کی پہچان بنا کر دنیا میں لہراؤں گا۔ کہا جواب وہ نہیں جو خدا نے دیا تھا، بیٹھ جا۔ شرم و حیا سے ایک انسان پیچھے ہے، ہمت کر کے آگے بڑھے۔ دنیا نے دیکھا وہ علی ہے، علی ہے، یا رسول اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ نبی نے فرمایا علی کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں چادر کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کہا اس کے بعد میں اپنی اولاد حسن کو دوں گا، وصیت کروں گا، وہ حسین کو دیں گے، وہ جعفر کو دیں گے، وہ کوئی باقر کو دیں گے، یہ چادر بڑھتی رہے گی، حفاظت ہوتی رہے گی۔ کہا پھر قیامت تک میری اولاد اس کی حفاظت کرے گی۔ کہا اس کے بعد، کہا یا رسول اللہ جب محشر کا میدان ہوگا، جب سورج کی تپش ہر ایک کا دماغ کھولا رہی ہوگی، آپ کی امت تڑپ رہی ہوگی، تو یا رسول اللہ اس چادر کو چادر رحمت اور شامیان رحمت بنا کر لوگوں پر ڈھک۔ آپ کی گناہگار امت کے سر پر چادر شفاعت بنا کر کے میں اس کو پھیلا دوں گا تاکہ آپ کی امت کی تڑپ کم ہو جائے، بے چینی کم ہو جائے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہیں خدا نے یہی جواب دیا تھا جو تو نے جواب دیا ہے۔ اے علی تیری بات وہی ہے جو خدا کی بات تھی، یہ چادر چادر شفاعت ہے۔ اے علی کے نام پر فتوے لگانے والوں، اگر تم اس چادر کے نیچے آنا چاہتے ہو تو دامن علی میں آنا پڑے گا، دامن حسین میں آنا پڑے گا، دامن اہل بیت میں آنا پڑے گا۔ اہل بیت اسلام کی بقا کا نام ہے، اسلام کی وفا کا نام ہے، اسلام کی صداقت کا نام ہے، اسلام کی عدالت کا نام ہے، خدا کی قدرت کا نام ہے، مصطفیٰ کی چاہت کا۔ میرے عزیز میں یہ کہنا چاہوں گا آپ جب تک زندہ رہو حسینی بن کر کے زندہ رہو اور دعا کرو کہ دنیا سے جائیں تو ہمارے سینے پر حسین پاک کی محبت کا شجرہ موجود ہو۔ اسلام زندہ باد، نعرہ حسینی پائندہ باد۔ السلام۔